جی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں مفتی ابو لیث کے گھر جو حملہ ہوا اس میں حملہ آور کی نشاندہی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ اور مفتی ابو لیث کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لبرل آزاد خیال مسلم ہے جو اسلام کو ایک پیسفل ریلیجن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے لوگوں نے، اپنے بہن بھائیوں نے اسے جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اس کا جو خیال تھا کہ اسلام پیسفل ریلیجن ہے، اس کے اپنے لوگوں نے اس کے گھر پر حملہ کر کے اسے غلط اور جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ کچھ اچھے خیالات اسلام کے لیے بنا کر پیش کر رہا ہے، کچھ اچھی تھاٹس، صرف بات چیت، صرف کچھ کہنے سے جو اپنی طرف سے وہ اچھا سوچ رہا ہے لیکن مسلمان اسے اچھا نہیں سمجھ رہے، اور وہ جو کچھ صرف کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان سکالروں نے مفتی ابو لیث کو اسلام کے دائرہ سے خارج قرار دے دیا ہے۔ اب اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، مفتی ابو لیث ایک اچھا انسان ہے، لیکن جن حالات میں سے وہ گزر رہا ہے، ان حالات کو جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہم بڑی آسانی سے مفتی ابو لیث کے گھر حملہ آور کو اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مفتی ابو لیث کا خود کا جھوٹا نبی محمد ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان سارے حالات کے مطابق اور ان حالات سے کے علاوہ بھی آپ مسلمان ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان نے آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو کچھ اس نے غلط سوچا ہے، منصوبہ بنایا ہے، وہ سب کا سب تحفہ دیا ہوا ہے حضرت محمد کا۔ یہ میں حدیث انگلش میں ہے، اس کی ٹرانسلیشن ساتھ کرتا ہوں۔ I heard the prophet saying، میں نے سنا کہ نبی فرما رہے ہیں، in the last days، آخری دنوں میں، there will appear young people with foolish thoughts and ideas۔ کچھ لوگ جوان، مفتی ابو لیث جیسے لوگ، وہ بے وقوفانہ باتیں کریں گے اور خیالات کا اظہار کریں گے۔ they will give good talks، ان کی بظاہر باتیں تو اچھی ہوں گی، but they will go out of اسلام، لیکن وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ as an arrow goes out of its game، جیسے تیر جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اپنے نشانے کی طرف جانے کے لیے۔ their faith will not exceed their throats، اور ان کا ایمان ان کے حلق تک اترنے نہ پائے۔ اور اس کے بعد جو اگلی 4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں اپنے بھائی مفتی ابو لیث کے لیے پڑھنا بھی نہیں چاہتا، کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ حدیث حضرت محمد کی، یہ سنت حضرت محمد کی، یہ بیان حضرت محمد کا مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ جتنی آج فرقہ واریت مسلمانوں میں اسلام میں موجود ہے، وہ صرف اس حضرت محمد کی اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے ہے کہ صرف کچھ خیالات، وہ فزیکل فائٹ نہیں کر رہے، کوئی کسی کے خلاف منصوبہ بندی نہیں کر رہے، لیکن ان کے خیالات صرف اچھے ہونے کی وجہ سے وہ باقی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ان کے خیالات برے اور بے وقوفانہ ہیں، اور صرف کچھ خیالات کی وجہ سے، کچھ باتوں کی وجہ سے آخری 4 لائنیں جو ہیں وہ چونکہ میں حضرت محمد کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان 4 آخری لائنوں کو بھی جھوٹا سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں یہ کبھی کسی مسلمان کی زندگی میں پورے نہ ہوں یہ 4 باتیں، لیکن یہ حضرت محمد نے کی ہوئی ہیں۔ تو اصل میں مفتی ابو لیث کے گھر جو اصل ذمہ دار ہے، جو اصل حملہ آور ہے،
وہ اور کوئی نہیں، وہ جھوٹا نبی حضرت محمد ہے۔ اور اب میں مفتی ابوالہیث آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھائی ہیں، آپ مرد بنیں، آپ اچھے انسان ہیں، اپنی فیملی کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا ہے، اپنے بچوں کے لیے آپ کیسے اس شخص کو سپیئر کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں جو ذمہ دار ہے آپ کے گھر پر حملہ کروانے پہ، جو آپ کے بچوں کو ہراساں کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو اس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی، اور آپ کو ایک اچھی لڑائی لڑنی پڑے گی، وہ لڑائی جو سچ اور جھوٹ کے درمیان ہے، وہ لڑائی جو اچھائی اور برائی کے درمیان ہے، وہ لڑائی آپ کو لڑنی پڑے گی۔ آپ کی ناکامی کی وجہ ابھی تک یہ ہے کہ آپ اچھائی اور سچائی پر کھڑے نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ اس سچائی اور اچھائی پر آ جائیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں، آپ کو اور آپ کے گھرانے کو نجات ملے گی، اطمینان، تسلی ملے گا، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے آپ۔ پھر اس سچائی پہ کھڑے ہو کر آپ ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ جیسے لوگ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو آج قبول کرتے ہیں، کل کا انتظار نہ کریں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خداوند آپ کو زور دے گا، آپ کو مضبوط بنائے گا اپنے کلام کے مطابق۔ افسیوں چیپٹر 6 اور اس کی ورس 10 اور 11۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ کل کو آپ کے بچے جب وہ پوچھیں گے کہ حملہ آور کون تھے تو کیا بتائیں گے آپ؟ بتائیں ان کو، آج بتائیں، ان کی نجات کا باعث بنے، وہ سچائی پر آئیں، اچھائی پر آئیں، اور آپ چیمپئن ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ مرد ہیں، آپ میں فائٹ کرنے کا جذبہ ہے، لیکن آپ کھڑے غلط جگہ پر ہوئے ہیں۔ اپنے صحیح مقام کو جان کر اس پر آ کر پھر ایول کا مقابلہ کریں، برائی کا مقابلہ کریں، اچھائی کے زور سے، سچائی کے زور سے، تو آپ کی فتح ہوگی۔ مفتی ابوالہیث آج کے میسج میں آپ کو یہ نشاندہی کر کے کہ آپ کے گھر پر حملہ آور جو اصل ذمہ دار ہے اس کی نشاندہی کر کے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو اس سچائی اور اچھائی پر لے کر آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔